جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکا ہوں اور گفتگو کم کروں گا، مہمانوں سے بات زیادہ کروں گا، کیونکہ جس شخصیت نے مجھے جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پروردگار نے بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ 2 سال سے میں منتظر تھا کہ میرے شو میں آئیں، لیکن میری خوش نصیبی کہ آج انہوں نے آ کے میرا دل جیت لیا، لیکن ان ماؤں کا دل بھی جیتا کہ جن ماؤں کے لیے آج یہ بات کریں گے، ان شہید بچوں کے لیے انہوں نے وقت نکالا۔ نے کہا کہ ابرار میں ضرور آؤں گا اور میں بات کروں گا۔ آپ ایسی شخصیت ہے ناظرین کرام کہ جب بزنس پوائنٹ آف ویو پہ بات کریں، جب بلڈرز فیملیز کی بات کریں تو آپ کا نام سہر فہرست ہے۔ محمد حنیف گوہر، آپ چیئرمین ہیں گوہر گروپ آف کمپنی کے، فارمر چیئرمین آباد۔ السلام علیکم گوہر بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ علی آپ کے بلانے کا۔ حنیف بھائی، ہم نے تو آپ کو 2 سال پہلے بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن مصروفیات آپ کی ہوتی ہیں، وقت نہیں ملتا، لیکن مجھے اچھا یہ لگا کہ ایک ایسا ٹاپک کہ جس پہ بات کرنا ہر کوئی چاہتا ہے، اور یہ وہ ثانیہ ہے کہ ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے، خاص طور پہ والدین نہیں کر سکتے۔ آپ کے 5 بچے ہیں، لیکن بیٹا ایک ہی ہے آپ کا۔ پروردگار نے بیٹا آپ کو دیا، 4 صاحبزادی ہیں آپ کی، لیکن وہ بیٹا کتنا لاڈلا ہوگا آپ کا، کتنی محبت کرتے ہوں گے آپ اس سے؟ میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیں، اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی اولاد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ آپ میں کوٹ کوٹ کر ان کے لیے پیار بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یقیناً ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح سے قوم کی اولاد سے بھی، قوم کے واہ، بچوں سے بھی پیار کرنا بہت چاہیے۔ اچھی بات۔ اور اسی وجہ سے جو آج آپ کا جو خاص پروگرام ہے، میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے پاس خاص آیا ہوں۔ یقیناً میری مصروفیات ہوتی ہیں اور میرے لیے وقت نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آج آپ نے جب مجھے ٹاپک بتایا کہ یہ شہداء کا پروگرام ہے، یہ ان ماؤں کا پروگرام ہے کہ جن ماؤں نے اپنا کلیجہ بے پھاڑ کے شک، دیکھا ہوا ہے، بے شک۔ تو میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جن ماؤں کے بچوں نے یہ شہادتیں نصیب کی ہیں۔ لیکن ان تمام، اگر ہم آج 16 دسمبر جو بلیک ڈے منا رہے ہیں، اور آرمی پبلک اسکول پشاور کے حوالے سے غالباً، اس میں سے دیکھیں کہ باقی تو تقریباً کوئی 150 لوگ جو ہے تو شہید ہوئے، 132 بچے جو ہے تو ہمارے شہید ہوئے، لیکن خوش قسمتی سے جو ایک بچہ بچ گیا، احمد نواز، بالکل، وہ احمد نواز دیکھیں کہ اس کی قابلیت کا اندازہ لگائیں بے شک، کہ اس بے کا شک۔ مقصد ہے کہ وہ بچے کتنے قابل تھے، سارے کے سارے کتنے ٹیلنٹڈ تھے، بہت بڑا کہ لوس۔ وہ ایک بچہ آکسفورڈ سے جا کر اس نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی، اور آکسفورڈ میں وہ سیکنڈ پاکستانی بچہ ہے احمد نواز جو اس اے پی ایس سے بچ کر گیا، بے شک، اور بے نظیر کے بعد پاکستانی پہلی بے نظیر آکسفورڈ یونین کی پریزیڈنٹ بنی، اور اب یہ اے پی ایس کا وہ اکلوتا بچہ بچا ہوا آکسفورڈ یونین کا کیا پریزیڈنٹ بات ہے، بنا۔ کیا بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بچے ہمارے شہید نہ ہوتے، تو جب یہ ایک بچے نے مثال قائم کر دی ہے دنیا میں جا کر، تو یہ شہید بچے ہمارے دنیا میں کتنا نام روشن کرتے۔ تو میں یقیناً آج کے دن کے حوالے سے ان تمام ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور پاکستانی افواج کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس قسم کی شہادتیں، وہ بھی تو ہماری اولادیں بے ہوتی ہیں شک، بے شک، جو بے بارڈرز شک، پہ جا کر اپنی جانیں بے دے شک۔ رہی ہوتی ہیں اس ملک پاکستان کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر وہ بارڈر پہ جا کے اپنی جانیں قربان کرتی ہیں تو میں اور آپ اس قسم سکون کے کی نیند ٹھنڈے سوتے ماحول ہیں۔ میں بیٹھ کر رہ سکتے ہیں، سکون کی نیند سو سکتے ہیں، سکون سے کاروبار کر سکتے ہیں، سکون سے جی سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں افواج پاکستان کے جتنے شہداء ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ اپنا لخت جگر دینا بہت مشکل کام ہے، بہت لیکن مشکل کام میں ہے۔ افواج پاکستان، ایئر فورس میں جتنے لوگ ہیں، نیوی میں جتنے لوگ ہیں، جن کے بچے سندھ جہاں پولیس جہاں کے لوگ شہید ہیں، ہوتے ہیں، سندھ بالکل۔ پولیس کے شہید، رینجرز کے شہید، جتنے بھی لوگ شہید ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے قابل تحسین ہیں۔ ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جن ماؤں نے اپنے اپنے بچے جانتے بوجھتے اپنے ملک کے لیے قربان ہونے کے لیے پیش کیے۔ حنیف بھائی، میں آپ کو ایک بات کہوں، ہم نے ایک المیہ رکھا ہے، المیہ ہے نا، پاکستان کا ایک المیہ ہے کہ ہم سانے ہونے کے بعد پھر چراغ جلاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن ان ماؤں کو ہم سلام تو پیش کر رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے ان ماؤں سے جا کے بات کی، ان سے پوچھا کہ کیسے انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہوگا آج کی صبح کہ بچے اسکول جا رہے ہیں؟ لیکن ابھی آپ نے کہا نا کہ ایک بچے نے نام روشن کر دیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے،
ایسے وہ جو بچے شہید ہوئے ہیں دشمن جانتا تھا کہ اگر یہ بچے زندہ رہے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا، پاکستان کی ترقی ہوگی. کہاں ہوئی ترقی؟ ہم نے جانیں کھو دی، آج دیکھیں ملک کہاں ہے. دیکھیں ہم دشمنی تو ہر ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہے. ہمارے ملک کے بھی بہت سارے دشمن لیکن ہیں بچوں جو سے ہمیں دشمنی کیسی ہے نیب گوہر بھائی؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ انہیں بہت چھوٹا سمجھا بے جاتا ہے. جو شک بے لوگ شک. بچوں کے ساتھ دشمنی کریں اور جس بیچاروں کا کچھ تعلق ہی نہ ہو ان ساری چیزوں سے، تو ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احساس ہونا چاہیے، احساس جاگنا چاہیے ان کا کہ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر کسی نے لڑنا ہے تو سامنے آ کے لڑے، مردوں کی ہمت طرح نہیں آ ہے کے نا، لڑے. افواج تو پاکستان کے سامنے آنے کی کسی کی ہمت ہے ہی نہیں نا. تو بات یہی ہے علی، جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہماری افواج پاکستان اتنی مضبوط بے ہے، ہم شک بے ایٹمی شک. طاقت ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر اس طریقے سے تو لوگ جو ہمارے دشمن تو بہت زیادہ ہے ہماری سرحدوں کے ساتھ، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ پاکستان فوج سے وہ آ کے لڑ بے سکیں، شک بے شک. پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کر سکیں. کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑوسی ملک انڈیا نے بڑی کوشش کی، اور ابھی نندن کو جب ہم نے چائے پلا کر بھجوایا، بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہماری نیبر کنٹری کو، کہ آپ یقین کریں کہ ان کے جو آرمی چیف تھے جب ہمارے جہاز گئے تو وہاں پر وہ آرمی چیف ان کے نشانے پر تھے. انہوں نے آرمی چیف کے اوپر بم نہیں پھینکا اور ان کے نزدیک پھینکا جان پوچھ کر، کیونکہ میری ہائی آفیشلز کے ساتھ خود باتیں ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جان پوچھ کر پھینکا کہ انہیں پتہ لگ جائے کہ اگر ہم چاہتے تو آج ہم آپ کو بالکل اڑا ایسا ہی سکتے ہے، تھے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، ہم بالکل. نہیں چاہتے، ہم صرف اپنا دفاع چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اٹیک کرنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتے. لیکن ہماری افواج پاکستان، ہماری جو ہے تو پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی ہمیشہ ڈیفینسو پہ رہتی ہے کہ بالکل. اگر خدا نہ خواستہ کوئی میلی آنکھ سے ہمیں دیکھے گا تو اس کا بھرپور دفاع کرنے ہماری افواج پاکستان جانتی ہے. اور یہ ہم نے کر دکھایا بالکل ہے، ایسا ہی ہے، بہت جلد سامنے کر ہے. کے دکھایا ہے آپ کے سامنے. پڑوسی ملک انڈیا نے کوشش کی لیکن ابھی بھی وہ کرتا ہے. کامیاب نہیں ہو سکے. آپ بھی دیکھیں کہ پڑوسی ملک تو وہ ہے ہمارا، لیکن اب وہ تنقید کا نشانہ پتہ ہے کس کو بنا رہا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو. افواج پاکستان پہ انگلی وہ نہیں اٹھاتا، وہ جانتا ہے نا کہ فوج کیا ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ بھائی آپسی رنجشیں ختم کریں، یہ پھٹے فساد ختم کریں. بھائی سیاست کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کا سوچیں، پاکستانی عوام کا سوچیں کہ جو خود کوئی حیثیت اوقات نہیں رکھتا اسے تنقید کا موقع دیتے ہیں ہم لوگ. وہ تنقید کرتا ہے ہم پہ. حنیف بھائی کاروبار دیکھ لیجئے کیسا ہے، آپ بزنس مین ہیں، کاروباری نوعیت کیا ہے اس دفعہ 2024 میں؟ کیا کاروباری نوعیت ہے آپ کی، بتائیے گا ذرا. دیکھیں کاروبار تو آپ کے حساب سے اوورآل اگر آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسٹاک مارکیٹ بہتری کی طرف جا رہی ہے. آپ ایسا بہتری آئی ہے کچھ کاروبار میں؟ 1 لاکھ پوائنٹ سے اوپر چلی جی گئی جی ہے تو جی جی. یقیناً بہتری. 1 لاکھ تو کبھی اس سے پہلے. عوام کو فائدہ ہوگا، بزنس مین کو تو ہوگا، عوام کو دیکھیں فائدہ ہوگا، عوام کو ریلیف ملے گا اس سے. عوام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عوام اگر کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے اور اسے کوئی بزنس نہیں کرنا چاہتا، نہیں آتا، تو وہ کسی بھی کمپنی کے شیئرز لے سکتی ہے. تو جب وہ شیئر ہی تو اوپر جاتے ہیں ریٹ اس کا لیکن آ حنیف جاتا ہے. بھائی اگر کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، جو خود روز گڈھا کھودتا ہے اور وہ دہاڑی کما کے اپنے بچوں کو کھانا لے کے کھلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے کیا اوپر جانے سے نیچے آنے سے کچھ فرق پڑے گا؟ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارا تو فیوچر ہی یہی لوگ ہیں نا. دیکھیں علی، آپ نے ایک طرف تو پاکستان کی بات کی، پاکستان کی معیشت کی بات کی. تو جب ہم پاکستان کی معیشت کی بات کرتے ہیں تو ہم اوپر سے سٹارٹ لیتے ہیں. تو پاکستان کی معیشت کے اشاریے کس طرف تو جا وہ رہے ہیں؟ اوپر کے لوگ ہی تو ہیں جو اس معیشت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، نیچے کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ میں یہ تو آپ سے کہنا چاہ میں رہا آپ ہوں. سے ہی گزارش کر رہا ہوں، نیچے کے لیے جو ہیں، جو حکمرانوں کی آپ نے بات کی ہے، بیسک یہ حکمرانوں کی یہ پالیسی بنانا ہے. دیکھیں بالکل، میں وہی بالکل صحیح کہا آپ نے. حکمرانوں نے عوام سے ووٹ لیا ہوتا ہے. حکمران اپنے منشور دیکھ کر ان سے ووٹ لے کر آتے ہیں. حکمرانوں کا کام ہے کہ ان کی دہلیز پر انصاف پہنچانا، بالکل ایسا ہی ان ہے کی دہلیز پر ان کے معاملات پہنچانا. جو نہیں ہو رہا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے خیال سے کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. یہ حکمرانوں کو سوچنا ہوگا. قبضہ عروج پر ہے، بام عروج پر ہے قبضہ. کون کر رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے. سنوائی نہیں ہے. ٹاپک نہیں ہے میرا، لیکن کیونکہ آج آپ تشریف لائے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا درد بھی ہم جانیں کہ بزنس مین کا بھی. دیکھیں کل شرجیل کوبرانی ہمارے درمیان موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ تاجروں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. یعنی بھائی بلڈر مافیا کی بات کرتے ہیں، مافیاز. بھائی دو لفظ ہیں، قبضہ مافیا اور بلڈر مافیا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلڈر کو مافیا کہتے ہیں، اگر آپ شہر کراچی سے بلڈر کو نکال دیں تو آپ رہیں گے کہاں پر؟ آپ اگر اس 40 سال میں کام کیا ہے تو صرف بلڈرز نے کیا ہے. اگر آپ کو رہنے کی جگہ دی ہے، آپ کو اپارٹمنٹ دیا ہے، آپ کو سوسائٹیاں دی ہیں، تو بلڈر نے کراچی میں بنا کر دی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے کچھ سنا ہے کوئی ایم ڈی اے کی سوسائٹی کو پچھلے 30-40 مافیا سال میں لگ آئی ہو؟ جاتا ہے. مافیا بھائی، مافیا کیا ہے؟ میں آپ سے یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ بلڈر اپنی جیب سے پیسے لگا کر اپنی سب سے پہلے پلاٹ خریدتا ہے، اس کے بعد ان ظالم حکمرانوں سے 18 ڈپارٹمنٹ کی NOCیاں لیتا ہے. پیسے ہر دے کے، NOC کے پیسے پیسے ہوتے دے ہیں. کے. ہر ڈپارٹمنٹ سرکاری ڈپارٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے جا کے رشوت سے ان کا منہ بھرنا ہے. وہ جا کر پیسے دیتا ہے، اس کے بعد وہ 18 NOCیاں لیتا ہے، اور پھر وہ عوام کے لیے گھر بنا کر آپ کو دیتا ہے یا پلاٹ بنا کر دیتا ہے. تو میری یہ بات پھر بھی اسے مافیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. غلط ہے بندہ یہ، اپنی جیب بالکل. سے پیسے لگا کاروبار رہا کو ہے، آپ مافیا کہہ رہے اپنی ہو. انویسٹمنٹ کر رہا ہے. آپ میرے بھائی، اگر آپ کے پاس آج بھی 1,20,00,000 گھروں کی کمی ہے، اگر آپ بلڈرز کو، ڈیولپرز کو اس سسٹم سے نکال دیں، بہت سائڈ اچھا کر دیں، میسیج ہے یہ آپ کا، جی، بہت اچھا میسیج ہے یہ. تو آپ تو میرے خیال سے تو آج تو جو بھی ماں چاہتی ہے وہ تو بیٹے کی شادی کرتی ہے تو اس کے بعد خواہش ہوتی ہے اپنا کہ گھر جوائنٹ ہو. فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے ہمارے دور میں 11 بچے، 9 بہن بھائی ہم ہوتے تھے اور ماں باپ ہوتے تھے، ہم 11 اب وہ لوگ وقت ایک نہیں ہے. گھروں میں رہتے تھے. آج آپ نے کسی سے سنا ہے نہیں نہیں کتنے نہیں. پرسنٹ رہ گئی جوائنٹ فیملی سسٹم؟ تو جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو گھروں کی ضرورت ہے. اگر گھر نہیں بنیں گے ان کے لیے تو وہ کہاں جا کر رہیں گے؟ تو گھر کون بنا رہا ہے؟ بلڈر بنا رہا ہے، ڈیولپر بنا رہا ہے. بنانے کا کام کس کا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اپنا کام کر رہی ہے. حکومت نے کوئی اسکیم آپ کو دی ہے؟ آپ نے سنی ہے کوئی اسکیم آپ کی؟ اسکیمیں تو بہت سے کوئی اناؤنس کامیاب ہوئی، ہوئی ہے؟ لیکن پائے ہاؤس پہ تکمیل تک اسکیم آپ نہیں کی ہوئی. کامیاب ہوئی نہیں، ہے؟ بالکل نہیں ہوئی. آپ کی MDA کی اسکیم کامیاب ہوئی ہے؟ بالکل نہیں ہوئی. ارے بھائی، کوئی اسکیمیں جو ان لوگوں نے بنائی ہیں وہ کامیاب ہی کوئی نہیں صرف ہوئی ہے. کامیاب ہوا ہے تو روڈ کا جو آپ کا حال ہے نا، ہاں. سارا پیسہ اور سارا فوکس ان کا روڈوں پر ہی ہے. ارے بھائی، روڈ کھدے ہوں گے، پانی جگہ جگہ ہوگا، عوام کو سکون نہیں ہوگا. اور آپ کی بڑی اچھی بات ہے نیب بھائی کہ آج کل اگر لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں لڑکا کرتا کیا ہے، بھی اچھا کماتا ہے. بہن بھائی کتنے؟ بھائی لڑکے کی 3 بہنیں اور 1 بھائی ہے. اچھا، بھائیوں سے ڈر نہیں لگتا؟ نندوں سے ڈر لگتا ہے. بہنیں کتنی ہیں؟ 3. بھائی نہیں نہیں نہیں، منع کریے بھائی. الگ الگ ہوگا لڑکا تو ہی بات ہوگی آگے. یہ آج کل کا المیہ ہے. یہ آپ کی ضرورت بڑی ہے اچھی نا. بات ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے. ایسا ہی ہے. حالانکہ غلط ہے یہ چیز. حالانکہ غلط ہے، یہ ہونا چاہیے. دیکھیں دنیا جوائنٹ ایک ایسی فیملی جو پیدا سسٹم کے ہوتی ہے. کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات بھی ضرور آپ ہیں. کا دکھ درد بانٹنے والا بھائی بہن ہی تو ہے. یقیناً. بیوی نے تھوڑا دکھ آپ کا بانٹنا لیکن ہے. وہ دکھ درد شادی سے پہلے دکھ درد بانٹنے ایسا والا ہی ہے، ہوتا ہے. اس کے آج بعد کل ختم. شادی کے بعد دکھ درد چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ اس کے بعد بیوی کے علاوہ اور کو کچھ نظر نہیں آ بالکل رہا ایسا ہوتا. ہی ہے، بالکل یہ ایسا ہر ہی ہے. جگہ یہ بدقسمتی ایسا ہے، ہی ہے. ہماری المیہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو مافیاز کی آپ بات کرتے ہیں، بلڈر مافیا، میں کنڈیم کرتا ہوں اس لفظ کو ہی، کیونکہ بلڈر اگر کام کرنا چھوڑیں گے تو آپ گھر نہیں لے سکیں گے. 18 NOC آپ کو ملتی ہے. جی. ایک گورنمنٹ نے فیس رکھی ہوئی ہے کہ فلاں NOC کی یہ فیس ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے. یہ 18 NOC کو پار کرتے ہوئے جب NOC پاس آ جاتی ہے نا، جب بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، تو پھر یہی ادارے کے لوگ جو کل تک ان کو NOC دے رہے ہوتے ہیں، انلیگل ہے، توڑیں، دیوالیہ. مافیا کون ہوا پھر؟ آپ جو ہے نا دیکھیں، آپ نسلہ ٹاور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نسلہ ٹاور کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. توڑنے کے بعد کہہ رہے ہیں بھائی غلطی ہو گئی. وہ نسلہ ٹاور کے رہائشیوں کو، کئیوں کو بیچاروں کو اٹیک ہو گیا. مر کئی گئے. دنیا بے سے شک میں چلے گیا، میں نے گئے. پروگرام کیا اس کے جی، اوپر. کئی دنیا سے چلے گئے اور کئی آج تک دھکے کھا رہے ہیں اپنی ریکوری کرنے کے لیے ہائی کورٹ کی پوزیشنز پہ. بالکل ایسا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سپریم کورٹ کا کون سا احسن فیصلہ تھا کہ سب کو بے درد کر دیا. ارے بھائی، جب ریگولائزیشن کی پالیسی آپ نے 100 دفعہ پہلے نکالی ہے، اگر آپ کی پوری بلڈنگ کے اندر 200-250 گز کی جگہ کا ایشو ہے تو آپ ان سے پیسے لے کے ریگولائز کر دیں، یا کہ آپ سب لوگوں کو گھر کو بے گھر کر دیں. میں تو نہیں سمجھتا. اس اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے منصب پر ان لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے، اور وہ منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ عوام کی فلاح نہیں سوچتے. چھوٹی سی غلطی کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ غلطی ہوئی ہے اس کے اوپر پیلنٹی ڈالیں، اس پہ پیلنٹی ڈالیں. لیکن لوگوں سے گھر چھیننے کے بعد آپ نے پوری بلڈنگ مسمار کر دی. اس مسمار کا فائدہ کس کو ہوا؟ بلڈر بھی مر گیا اور اس کے اندر رہتے ہوئے رہائشی بھی بہت سارے مر گئے، اور آپ ریٹائر ہو کے چلے گئے اپنے گھر میں، آپ انجوائے کر رہے ہیں. یہ کون سے فیصلے آپ کرتے ہیں ان سیٹوں کے اوپر بیٹھ کے؟ آپ کو علم نہیں ہے آپ کی سوسائٹی کیا کرتی ہے، آپ کو علم نہیں ہے. آپ نے سندھ گورنمنٹ کی طرف
باؤل پھینک دی کہ آپ ان کو انٹرٹین کریں. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہم تو غریب گورنمنٹ ہیں, ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم سب لوگوں کو دیں. آج تک وہ لوگ بیچارے کے سارے پریشان ہیں. اس قسم کے فیصلوں کو سوچنا چاہیے ہماری اعلیٰ عدالتوں کو کہ ہمیں کیسا فیصلہ کرنا چاہیے. ایک آباد بلڈنگ جب ہو چکی ہے, وہ چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے, اداروں میں سے کس کی سرزنش کی گئی, کسے نوکری سے نکالا گیا, جنہوں نے 18 NOCیاں دی تھی ان کو چوک میں لٹکایا جاتا. بالکل ایسا ہی ہے. میرے مدعے تک آپ پہنچ گئے ناظرین کرام. یہ اہم ٹاپک ہے, اس پہ میں مزید گفتگو کروں گا اپنے اگلے پروگرام میں. اور ایوب بھائی, مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس, 3 منٹ ہے. میں چاہتا ہوں دونوں سے بات ہو سکے. ماں کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے بات کیجیے جو آج کا مین ٹاپک ہے. بہت شکریہ. اور آج میں ریفریش ہو گیا ہوں کہ گوہر بھائی کی جو باتیں ہیں یہ اس سے میرے دماغ کے کئی دریچے کھلے ہیں. 16 دسمبر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مسلمانوں کے لیے جو شہادت کا جذبہ ہے اگر وہ اس کے اندر باقی ہے, اسی وجہ سے اس شہادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ اٹریکشن ہی 313 لوگ جو ہیں وہ ہزاروں لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. وہی جذبہ ہے کہ جی پاکستان ایک 3rd ورلڈ وار کی کنٹری اور بڑے بڑے سپر پاورز ڈرتے ہیں. ایسا ہی وجہ کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی کہ وہ جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ اجر و ثواب دیا ہوا ہے کہ ہم, وہ کہتے ہیں نا سینہ سپر ہو کے, شہادت ہمارا ورثہ ہے, ہمارا ورثہ ہے, ہم تو شہادت ایکسپٹ کرتے ہیں. اور ان شہیدوں کو اللہ تعالیٰ تو اجر و ثواب دے گا ہی, ان کے ماں باپ کو اعلیٰ مقام اور دنیا میں بھی ان کا بے شک بے شک. یہ اسی کا ایک طریقہ ہے کہ ہم ان شہیدوں کی یاد میں آج بیٹھے ہیں, ان کو ڈسکس کر رہے ہیں, انہیں اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں. بالکل یہ ہی ہے کہ جی اس کو زندہ رکھنا چاہیے شہید کے گھر آپ کا. عثمان آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی, جیسے کہ آج 16 دسمبر کا دن ہے, ثانیہ پشاور کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس ٹائم پہ ہر آنکھ اشک بارتی ہے. حنیف گور صاحب نے بہت اچھی بات کی, آج بھی ہر آنکھ اشک بار ہے. بالکل. جیسے کہ ایک بچہ, اس میں سے بچہ, اور وہ اسٹڈی کرنے کے لیے آکسفورڈ گیا, اور محترمہ کے بعد وہ 2nd بندہ ہے جو یونین کا صدر بنا. یہ بہت قابل فخر کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے, اگر سارے بچے اللہ کے حکم سے اگر کوئی نہ کوئی بچ جاتا ہے, وہ کون سے عہدوں پہ فائد ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی, جس کا خلاصہ حنیف بھائی نے بیان کر دیا. آپ میسج کیا دینا چاہیں گے عوام کو؟ ہم لوگ 3 بھائی ہیں, تو ہمارے والد صاحب کی 36 سال کی عمر میں ڈیتھ ہو گئی. اب ہماری ماں نے اس ٹائم پہ کیا, میں 6 سال کا تھا, ایک بھائی 7 سال کا, ایک 8 سال کا. اس ٹائم پہ ہماری ماں نے کیا کیا مشکلات دیکھی. اب ہر والدین کا بیٹا کیا ہوتا ہے, بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے ہمارا سہارا بنے گا. اب جو وہ سہارا نہیں, تو وہ یاد میں آدھے ماں باپ تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں اس کی یاد میں جب یہ دن آتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ہمارے اداروں کو اور مزید اپنی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم جو اتنا بڑا ثانیہ ہوا نیکسٹ ٹائم نہیں ہونا چاہیے. بے شک, بہت شکریہ. منیب بھائی آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں ان ماؤں کے لیے؟ میں دیکھیں کہ ان ماؤں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اور صبر کے علاوہ میں کیا میسج دوں گا. صبر تو اللہ کی ذات نے دینا ہے ان ماؤں کو, کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا اپنا لخت جگر کھونا. میں ان ماؤں کو یہی میسج دوں گا کہ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, اور آپ نے خدا نہ خواستہ اپنے بچے فوج میں بھیجنے سے, ایئر فورس میں بھیجنے سے, نیوی میں بھیجنے سے, یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھیجنے سے نہیں کترانا. یہی بچے ہیں جو یہ ملک کو سنبھالیں گے اور یہ ملک کو بچائیں گے. یہی ہمارا فیوچر ہے. ناظرین کرام, آج کا بڑا اہم ٹاپک تھا, ماؤں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ان ماؤں کے حوالے سے کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر دے دیے اسنیچنگ کی وارداتوں میں, ایکسیڈنٹ کی, جو بھی ناگہانی معاملات ہوئے اس میں. لیکن ہمیں سوچنا ہے, سمجھنا ہے, یاد کرنا ہے کربلا والوں کو, کہ کربلا کی ماؤں کو یاد کرنا ہے کہ جن ماؤں نے اپنے جواں سالہ بچے سے لے کے جواں تک قربان کر دیا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کے لیے. سلام پیش کروں گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ